فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چشتیوں کا ماحول ہے اور یہ ٹھنڈا پن اچھا نہیں لگتا ہے۔ چشتی تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو آپ زندہ ہو کر مردہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ یہ چونکہ تصوف کنونشن ہے اور وہ جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہ عامیانہ گفتگو نہیں، علماء کا جمع غفیر ہے اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شک صدر۔ شریعت میں ہے کیلو کال حبیب اور طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت، اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں، عزیز و سادات گرامی قدر علماء کرام، بالخصوص یہ رات کو میں نے عرض کی یہ بیت الخطبہ ہے، خطیبوں کا گھر، خطیبوں کا آستانہ، تو وہاں خطاب کرنا کتنا آزمائش ہوگی۔ تو آپ ساتھ دینا، تو آپ وہ لجپال پرید میں توڑ دے نہیں، لجپال ہیں، کریم ہیں، کرم فرمائیں کہ ہم سبق سنانے کے لیے آئے ہیں اور یہ مہر لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ خطابت جیسے مجھ سے قبل علامہ صاحب فرما رہے تھے، خطابتیں کہیں اور چلتی ہیں، یہاں تو دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ سامعین محترم، الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑا کرم کہ اس نے مسلمان پیدا فرمایا ہے، اس سے بڑی مہربانی کہ اس نے سنی پیدا فرمایا ہے۔ انسان بڑے ہیں لیکن اچھے انسان وہ ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمان بڑے ہیں، اچھے مسلمان وہ ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ واحد سنی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک، بلکہ ابو بکر کی الف سے لے کر صحابی کی یاد تک، بلکہ ابو بکر کی الف سے لے کر جنتی کی یاد تک سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا المرء مع من احبا۔ اس سے پہلے ایک اور روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ سرکار کے بارگاہ میں صحابی آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب؟ ایک توجہ ہے جو میرے طرف، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ما عدت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ نہ نمازیں زیادہ ہیں، نہ روزے زیادہ ہیں، نہ عبادات زیادہ ہیں، ہاں آپ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا خاص اس کے لیے انتا ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک تو یہ تھا نا حصر، یہ تاکید کی خاص اس کے لیے انتا ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر مصطفیٰ نے عام کر دیا، فرمایا المرء ما من احبا، جو جس سے پیار کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، قیامت والے دن
اسی کے ساتھ ہوگا. سنی تجھے مبارک ہو کہ تو صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے, تو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے, تو اہل اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا. اچھا یہاں تک تو روایت آپ نے سنی ہے میاں صاحب. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اس فرمان کے بعد بڑا خوش ہوا اور میں نے صحابہ کو بتایا ہمیں سرکار کے سارے فرامین سبحان اللہ, سرکار کے سارے احکامات سبحان اللہ, لیکن اس سے بڑی محبت ہے. کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ سارے فرامین سبحان اللہ, اس سے کیوں محبت ہے؟ کہا اس لیے کہ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. مجھے محمد عربی سے بھی پیار ہے, مجھے ابو بکر صدیق سے بھی محبت ہے, اور مجھے عمر فاروق سے بھی محبت ہے. یہ تینوں جنتی ہیں, ان کے سب سے اللہ مجھے بھی جنت عطا فرمائے گا. اور دوسری آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں, فرماتے اس کا عام ترجمہ تو یہ نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لا خوف اور ولا هم يحزنون یہ دو الگ جملے ہیں. فرمایا لا خوف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ولی خود جنتی ہوتا ہے, اللہ کا صالح بندہ خود جنتی ہوتا ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے ضرورت شے, جو اس سے پیار کرتا ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے, جو ان سے عقیدت رکھتا ہے, جو ان سے ارادہ رکھتا ہے, اللہ اس ولی کے سر سے اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے پیر مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ تشریف فرمائیں. آپ نے فرمایا کل ہم یہ کھڑکی کھولیں گے, جو ہمیں دیکھے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بہت آہستہ سبحان اللہ فرمائیے, آخری بات ہے میری اور گفتگو ختم ہو رہی ہے. فرمایا جو اس کھڑکی سے میں دیکھے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا. لیکن دو, ایک خواجہ صاحب خود بیٹھے تھے اور ایک دوسرے پیر بھائی تھے. تم میں سے اگر کسی نے جا کر کسی کو بتایا کہ پیر و مرشد کا یہ فرمان ہے تو اس کا برعکس ہوگا, یعنی وہ جہنمی ہوگا. پیر بھائی بیٹھ گئے مصلی پر, نفل شروع ہو گئے, عبادت شروع ہو گئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ گلی گلی, بازار بازار, محلے محلے, کریا کریا بھاگ رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں, لوگوں میرا مرشد جنت بانٹ رہا ہے, لوگوں میرا مرشد جنت تقسیم کر رہا ہے. جو جنت جانا چاہتا ہے, جس کے جنت میں جانے کو دل کرتا ہے, کل میرے پیر مرشد کھڑکی کھولیں گے, دروازہ کھولیں گے, جو میرے پیر مرشد کو دیکھے گا اللہ جنت عطا کر دے گا. اب یہ آوازیں ہیں شہر شہر, کریا کریا, نگر نگر, بستی بستی ہو رہی ہے, لوگوں میرا پیر میرا مرشد جنت تقسیم کر رہا ہے, آ جاؤ. صبح جب وقت ہوا نا, وہ وقت جو مقرر تھا, کھڑکی کھولی, دیکھا ایک نہیں دو نہیں, جتنے غفیر ہیں لوگ ہی لوگ ہیں, کتنے ہی کتنے ہیں. پیر و مرشد نے دعا فرمائی, دعا فرمانے کے واپس آئے, بیٹھے مسند پر, بلایا معین کو, معین آ گئے, پیر بھائی کو, پیر بھائی آ گئے. فرمایا بھائیو دوستو, میں نے کہا تھا کل ہم یہ کھڑکی کھولیں گے, جو اس کھڑکی سے ہمیں دیکھے گا وہ جنتی ہے, لیکن ساتھ کہا تھا جو یہ اعلان کسی کو بتائے گا, یہ جو بات کسی کو بتائے گا, اس کا برعکس ہوگا. تم میں سے کس نے بتائی ہے؟ پیر بھائی کہتے ہیں حضور میں تو مصلی کی راہ پر بیٹھا ہوں, میں تو نفل پڑھ رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں, کل آئے وقت آئے تو میں مرشد کو دیکھوں, پیر و مرشد کو دیکھوں, راہبر کو دیکھوں, جنت کا ٹکٹ لے لوں. مجھے تو نہیں پتا. خواجہ معین الدین دھیمے دھیمے کھڑے ہوئے, حضور میں نے یہ اعلان کیا ہے, میں گلی گلی گیا ہوں, میں کریا کریا گیا ہوں. کہا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہا ہے کہ جو مجھے دیکھے گا جنتی ہے, جو اعلان لوگوں کو بتائے گا وہ جہنمی ہے. کہا حضور میں نے سوچا اکیلے معین کے جہنم میں جانے سے لاکھوں لوگ صحبت مرشد کی وجہ سے, دیدار مرشد کی وجہ سے, سرکار کے دیدار کی وجہ سے, اگر یہ لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں یہ سودا خسارے کا نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج ہم سب یہاں آئے ہیں اور اس وقت کھٹن دور ہے. اس وقت کوئی صحابہ کو بھونک رہا ہے, کوئی اہل بیت کو بھونک رہا ہے, کوئی اہل اللہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ نعرے لگا رہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں. خبردار,
یہ بیسیکلی بابوں کی مخالفت نہیں ہے، یہ صحابہ کی مخالفت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی مخالفت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا تھا من آدھا لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، لوگوں جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے گا میں رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یارو آج اتنی بہاریں پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، یہ ساری اولیاء نے دی ہیں، یہ ساری اہل اللہ کی وجہ سے ہیں، آج ان سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بڑا کھٹن وقت ہے، مل جاؤ آستانوں کے ساتھ، لیکن آستانے بھی وہ جہاں سے علم ملتا ہو، جہاں سے عرفان ملتا ہو، جہاں سے قرآن ملتا ہو، جہاں سے رحمان ملتا ہو، جہاں سے صحابہ اہل بیت کی محبت کا پیغام ملتا ہو، وہ نہ ہو جو علی علی تو کروائے صدیق پر بھونکے، علی علی تو کروائے عمر پر بھونکے، اور وہ بھی نہ ہو جو صدیق عمر عثمان کروائے، لیکن علی کا نام آئے تو چہرے پر 12 بجائے نہ۔ ہم سنی ہیں اور بابا کے دول کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل اللہ کا دامن ہے، اہل اللہ کا ہاتھ ہے، ان اہل اللہ کا سایہ ہے۔ ہم بابا کے دول کہتے ہیں کہ مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق نبی کی شفا ہے، ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، شرک کرتے نہیں۔ جہاں والوں ہم مزاروں سے، اور اس پر آنے والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے صرف ایک ہی ہے؟ ارے ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، اور یہاں سے جب بھی مجھے خوشبو ملی ہے، محبت کی ملی ہے، پیار کی ملی ہے، شفقت کی ملی ہے، اور ایک پیر طریقت کا منصب بھی یہ ہے کہ وہ سب کو محبت کے ساتھ دیکھے، سب کو پیار کے ساتھ دیکھے، توڑے نہ۔ میں نے یقین مانی کہ ڈاکٹر صاحب سے جب بھی فون پر، میسج پر، کال پر، ملاقات میں سرے رائے ملاقات ہو گئی، میرے پاس تشریف لائے، میں یہاں آیا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ منبر رسول ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے ڈاکٹر شاہ حسین صاحب سے کبھی بھی کسی عالم کے خلاف بات نہیں سنی ہے، میں نے ان کی زبان سے کبھی بھی کسی مفتی کے خلاف، کسی پیر کے خلاف بات نہیں سنی ہے، اور یہی شیخ طریقت کا منصب ہے، یہی شیخ طریقت کا جو ہے وہ ان کا انداز ہونا چاہیے کہ نفرتیں نہیں بلکہ محبتیں بانٹیں۔ آخر جملہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں خاتون آئی، اس نے نا کینچی کا تحفہ پیش کیا تو آپ نے رد فرما دیا، اسی خاتون نے سوئی دی، آپ نے مسکرا کر قبول فرمائی۔ خلیفے نے پوچھا حضور کینچی مہنگی بھی ہے، ضرورت بھی زیادہ آتی ہے، آپ نے کینچی کو رد کر دیا ہے، سوئی کو قبول کر لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیے، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، جملہ سنیے سارے پیر بھائی، سارے علماء، سارے مشائخ، خدا را تقریریں نہ آئیں چھوڑ دو، اگر منصب پر نہیں بیٹھ سکتے چھوڑ دو، لیکن مصطفیٰ کے دین کی دھجیاں نہ اڑاؤ، مصطفیٰ کے دین کے علماء، مشائخ، ان پیرانہ طریقت کو اپنے سے دور مت کرو، جن کا عقیدہ امام احمد رضا والا ہے، مجدد الفسانی والا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر والا ہے، حضرت خواجہ معین غوث اعظم والا ہے، ان کو سینے سے لگا۔ جملہ سنو، فرمایا کہ کینچی کو کیوں عرض کہ حضور کینچی رد کر دی، سوئی قبول کی وجہ؟ فرمایا کینچی جدا کرتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے، ہم جدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہم جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جن کا شیوا ہے یہ دوریاں، افتراق، انتشار، فتنے، ان سے معذرت کے ساتھ خدا را ایک مرتبہ پھر مدرسوں میں آ جاؤ، پھر پڑھ لو منطق، پھر پڑھ لو بلاغت، پھر پڑھ لو فصاحت، پھر دین حدیث قرآن پڑھ لو، تاکہ تمہیں تقریریں جب نہیں آتی ہیں تو اس کے خلاف، لیکن یہ میری بات بھی پکی رہے، ذہن میں رہے، وفا اسی کے ساتھ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے۔ نہ ہم رافضیت کے قائل ہیں، نہ ہم خارجیت کے قائل ہیں، نہ ہم تفضیلیت کے قائل ہیں، نہ ہم ناسبیت کے قائل ہیں۔ رافضیت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، تفضیلیت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، خارجیت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ناسبیت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بابا کے توہل کہتے ہیں کہ علی نال جیندہ رجو چنگا کہنی، او بندے دا اصلو لہو چنگا کہنی، ذکر علی وچ موچا وٹاوے، او بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کہنی۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔